ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا حسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام نیکیوں کی مہک لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ علی احسانہ، مختلف آسان نیکیاں، ان کے فضائل، ان کو کرنے کے طریقہ کار اس پروگرام میں ہم بیان کرتے ہیں، تاکہ نیکیاں کر کے ہم اپنی زندگی کو مہکا سکیں، اپنے کردار کو مہکا سکیں۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے بیان کیا تھا اذان دینے کے کیا فضائل ہیں، اذان کا جواب دینے کے کیا فضائل ہیں۔ اب اذان کا جواب دینے کا طریقہ کیا ہے، اس ایپیسوڈ میں ہم بیان کریں گے۔ جب مؤذن اذان کمپلیٹ کر چکے اور ہم بھی اذان کا جواب دے دیں، اب باری آتی ہے اذان کے بعد کی دعا پڑھنے کی۔ مختلف دعائیں احادیث میں ذکر ہیں، اس میں سے ایک دعا کا تذکرہ میں یہاں پر کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سراج السالکین، محبوب رب العالمین، جناب صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مؤذن کی اذان سن کر یہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور وہ دعا جو ہمارے یہاں پر مشہور ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الی آخرہ، یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، کسی کے ذہن میں آ رہا ہوگا، یہ ہو سکتا ہے یہ سوال پیدا ہو کہ کیا صرف نماز ہی کے لیے اذان کہی جا سکتی ہے؟ کیا اور مقامات پر اذان کہی جا سکتی ہے؟ تو جی ہاں، اس کا جواب سننے کے لیے آپ اس پروگرام کو دیکھیے۔ انشاءاللہ الکریم کہاں کہاں اذان دینی ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، یہ آپ کو اس پروگرام میں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے، اذان ایک ایسی چیز ہے کہ جو شیطان کو ناپسند ہے، اور ہم نے وہی کام کرنا ہے جو شیطان کو ناپسند ہو، اس کو ناراض کرنے والا ہو۔ رب کی رضا والے کام کرنے ہیں اور شیطان کو ناراض کرنے والے کام کرنے ہیں، یہ ہمیں جو ہے نا اپنی گرہ سے باندھ لینا ہے۔ اذان کی فضیلت کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، وہاں تک بھاگ جاتا ہے جہاں تک اذان کی آواز اس تک نہیں پہنچتی۔ جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو وہ دوبارہ چلا آتا ہے، پھر جب اقامت کہی جاتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، جب پوری ہو جاتی ہے تو آ جاتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے، کہتا ہے فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، وہ جو پہلے یاد نہ تھی، یہاں تک کہ آدمی کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کتنی رکعت پڑھی ہیں۔ تو یہ شیطان کا ہی جو ہے وہ ڈالا ہوا وسوسہ ہوتا ہے، اور یہ معاملہ بڑا عام ہے۔ یعنی نمازوں کی رکعتیں بھول جاتے ہیں، پہلی رکعت میں کون سی صورت پڑھی تھی یہ بھی یاد نہیں رہتا، اور امام صاحب نے کیا پڑھا تھا یہ تو بالکل ہی یاد نہیں رہتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، امام صاحب کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ میں نے کتنی رکعت پڑھائی، جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا میں نے صحیح پڑھائی، تو سب ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، مطلب امام صاحب کے پیچھے ہیں لیکن خیال کہیں اور ہے۔ تو نماز میں شیطان کے وسوسے سے بچنا ہے۔
بہرحال اس روایت کو یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جہاں اذان ہوتی ہے شیطان وہاں سے دور بھاگ جاتا ہے۔ جب مردے کو قبر میں رکھا جائے اور وہ وقت اس کے لیے نہایت ہی سخت ہے، کیا ہے؟ سوال و جوابات کے اس کے ساتھ میں سلسلے ہونے، پریشانی کا وقت ہے نا۔ اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ شیطان اس وقت بھی اس کو بہکانے کے لیے آتا ہے کہ وہ سوالات کے جوابات نہ دے سکے۔ ایسی پریشانی کے وقت میں اگر کوئی بندہ قبر پر کھڑے ہو کر اذان دیتا ہے تو شیطان اس روایت کے مطابق دور بھاگ جائے گا، جہاں تک آواز جانی ہے وہاں تک وہ جو ہے دکھائی نہیں دے گا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ اس بندے کے لیے جو قبر کے اندر ہے یہ ایک خیر خواہی ہوں گی ہماری، یہ ہمارے لیے بولتے نا اس کے لیے خیر خواہی والا کام ہوگا ہماری جانب سے۔ جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے اس پر یہ وقت نہایت ہی سخت ہوتا ہے، شیطان اس کو بہکا رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم وہاں پر اذان کہیں تو شیطان دور بھاگ جائے گا اور یہ ہماری جانب سے اس مردے کے لیے خیر خواہی ہوں گی، اس کے لیے سوال و جواب کے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ تو جب میت کو قبر میں رکھا جائے اور قبر کو بند کر دیا جائے اس وقت بھی اذان کہنا یہ مستحب ہے۔ اسی طرح بچہ جب پیدا ہو اس کے بھی کانوں میں اذان کہنا مستحب ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آئیے سماعت کیجیے۔ اسی طرح جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کانوں میں بھی اذان کہنی ہے۔ اذان کیوں کہنی ہے اور کہنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی سن لیجیے۔ یہ یاد رکھیے کہ بچہ جب بھی پیدا ہو اذان دینے میں تاخیر نہ کیجیے، یعنی ہماری کوشش یہ ہو کہ اس کے کانوں میں ٹکرانے والی آواز سب سے پہلی جو ہو وہ اللہ کی تکبیر ہو اور وہ اذان ہو۔ اس میں اذان میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بھی ہے اور کلمہ شہادت بھی ہے، گویا محبت بھی ہے، حضور پر درود بھی ہے، اور اہم جو فرض ہے نماز اس کا تذکرہ بھی ہے۔ تو بچے کے کان میں جب یہ بات ٹکرائیں گی اگرچہ وہ سمجھ نہیں رہا لیکن اس کی برکتیں اس کو ضرور ملیں گی۔ تو جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دینے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے کہ مرگی کا مرض ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ بہتر یہ کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اسے نیم گرم یعنی تھوڑے گرم پانی سے اس کو جو ہے وہ نہلائیے، پھر سیدھے کان میں 4 بار اذان کہیے، سیدھے کان میں 4 بار اذان کہیے اور الٹے کان میں 3 بار اقامت کہیں۔ انشاءاللہ الکریم یہ اذان اور اقامت دینے کی برکت سے بچہ بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ اس کو نوٹ بھی کر لیجئے، جب بچہ پیدا ہو نیم گرم پانی سے اس کو نہلائیے، سیدھے کان میں 4 مرتبہ اذان کہنی ہے، الٹے کان میں 3 مرتبہ اقامت کہنی ہے اور دھیرے انداز میں کہنی ہے، وہ بچہ ہے۔ تو اس طرح سے اذان کہیں کہ اس کو بھی تکلیف نہ ہو، آہستہ سے آپ کہیں، اس طرح اذان اور اقامت دینے کا سلسلہ رکھیں۔ مناسب یہ ہے کہ کوئی نیک بندہ مسجد کے امام صاحب ہو، عالم صاحب ہو، وہ اذان دے۔ اگر وہ نہ ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ جو ہے وہ اذان دینے والے کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ایسا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر گھر کا کوئی فرد بھی اذان اگر دے دیتا ہے بچے کے کان میں تو انشاءاللہ الکریم وہ بلاؤں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اسی طرح مغموم کے کان میں یعنی جو غم زدہ ہیں، وہ بولتے ہیں نا کچھ لوگوں کو غم ڈھانپ لیتے ہیں، اس طرح کے حادثات ہو جاتے ہیں، جیسے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پورا کہ پورا گھر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا، اب وہ غم زدہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے کانوں میں اذان کہی جائے تو انشاءاللہ الکریم اللہ کے ناموں کی برکت سے اس کے غم دور ہوں گے۔ اسی طرح مرگی والے، جس کو مرگی کا مرض ہو جاتا ہے، اس کے کان میں بھی اذان کہی جائے۔ اسی طرح جو غضبناک ہوتا ہے یعنی غصے کی کیفیت اس پر ہر مرتبہ طاری رہتی ہے، اس طرح کے ہمارے یہاں پر بچے بھی ہوتے ہیں جو ہمیشہ غصے والی کیفیت میں ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں غصے والی کیفیت میں ہوتے ہیں، یہ کنٹرول نہیں کر پاتے، بعض اوقات اپنے اس انداز سے خود بھی پریشان ہوتے ہیں۔ ایسے شخص کے کان میں بھی اذان کہی جائے، انشاءاللہ الکریم جو غضبناک والی کیفیت ہے وہ اس سے دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اسی طرح بد مزاج آدمی، اس کے کان میں بھی اذان کہی جائے۔ اسی طرح لڑائی کی شدت، جب لڑائی کی شدت ہو گھر میں، محلے میں اور شہر میں لڑائی کی شدت ہو، لڑائی ٹھنی ہوئی ہو، اس وقت بھی اذان کہی جائے۔ اسی طرح آتش زدگی کے وقت، جب کہ آگ جل رہی ہو،
کئی گھر جو ہے وہ آگ میں سلگ رہے ہوں اور اس طرح کا جب ماحول بنا ہوا ہو اس وقت بھی اذان کہی جائے۔ اسی طرح کسی کی سرکشی کے وقت جب کہ کوئی ظالم جو ہے وہ نقصان پہنچا رہا ہو اس وقت بھی اذان کہی جائے۔ اسی طرح کوئی مسافر جب سفر پر نکلا ہو، ایک نئی بات ہوگی، جب مسافر سفر پر نکلا ہو اور سفر میں بولتے ہیں نا کہ کبھی کبھی ایسا رہتا ہے کہ یار سفر تھوڑا سا مشکل ہے، آزمائش والا ہے، تو جو گھر والے لوگ ہیں تو مسافر کے سفر پر نکلنے کے بعد اگر یہ اذان کہیں گے تو انشاءاللہ الکریم سفر میں اس مسافر کے لیے اللہ تبارک و تعالی آسانی پیدا کر دے گا۔ اسی طرح جب جنگل میں ہوں اور راستہ بھول گئے ہوں تب بھی اذان کہی جائے جب کہ کوئی بتانے والا وہاں پر موجود نہ ہو۔ ان تمام مقامات پر اذان کہنا مستحب ہے، ثواب کا کام ہے، ثواب ملے گا انشاءاللہ الکریم، اور اس اذان کی برکت سے بلائیں بھی دور ہوں گی اور انشاءاللہ الکریم ہم طرح طرح کی پریشانیوں سے محفوظ بھی رہیں گے، بالخصوص بلاؤں کے وقت جب کہ اس طرح کی آسمانی بیماریاں جو ہے وہ زمین پر نازل ہو رہی ہوں، جیسے کہ کورونا وائرس تھا، اس کے علاوہ کئی جو ہے وہ مرض ہیں جو اگر شدت پکڑے ہوئے ہوں، موسمی کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ہاسپٹل بالکل فل ہوتے ہیں، وہاں پر جگہ باقی نہیں رہتی۔ اگر اس طرح کی بیماریاں جب جنم لینے لگیں تو مشورہ دوں گا اپنے گھروں پر اذان دی جائیں، انشاءاللہ الکریم اذان دینے کی برکت سے یہ وبائیں اور یہ بلائیں ہم سے دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی انشاءاللہ الکریم۔ اسی طرح جب سخت آندھی کا معاملہ ہو تب بھی اذان کہی جائے، طوفان اور سیلاب کا معاملہ ہو تب بھی اذان کہی جائے انشاءاللہ الکریم۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس پریشانی سے ہمیں نجات عطا فرمائے گا۔ ایسی سچویشن میں ہوتا کیا ہے ناظرین کرام کے لوگ آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں، ایسا کیوں ہوا اور یہ ایسا ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوا، پھر نیوز کی طرف جائیں گے، نیوز والے آ رہے ہوتے ہیں اور نہ جانے سب اپنی اپنی رائے رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت جو کرنا ہے اس کی طرف توجہ جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ تو جب ایسی پریشانی کے حالات آ جائیں اس وقت میرا مشورہ ہے کہ کچھ ایسے عمل ضرور کرنے چاہیے کہ جو اس پریشانی سے ہمیں نجات دلا سکے۔ سنیے حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا، سبحان اللہ۔ طبرانی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بستی میں اذان کہی جائے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے اس دن اسے امن دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور فرمایا جس قوم میں صبح کو اذان ہوئی ان کے لیے اللہ کے عذاب سے شام تک امان ہے، اور جن میں شام کو اذان ہوئی ان کے لیے اللہ کے عذاب سے صبح تک امان ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے، آپ اندازہ لگائیں اذان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں بلاؤں کا نزول نہیں ہوتا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل نہیں ہوتا، بلکہ وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور اگر پریشانیاں آ بھی گئی، بلائیں اتر بھی گئی تو اذان کی برکت سے الحمدللہ وہ بلائیں دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی طرح جب آپ بہت زیادہ پریشان ہو، آپ کا دل بہت زیادہ ٹوٹ جائے، دکھ جائے، تو ان الفاظوں کو آپ دہرا لیجئے۔ یہ الفاظ بڑا سکون دینے والے ہیں، بڑا چین دینے والے ہیں۔ اگر بولتے نا وہ قلبی طور پر اور دل سے اگر ہم اس کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کی بڑی برکتیں ملیں گی۔ تو ضروری نہیں کہ بندہ مسجد ہی میں اذان دینے کو جو ہے وہ اذان سمجھے، تمام مواقع جو میں نے بیان کیے ہیں ان مواقع پر بھی اگر اذان دیں گے تو اذان دینے کا ثواب بھی ملے گا، اور انشاءاللہ الکریم جس مقصد سے اذان دیں گے وہ مقصد پورا ہوتا ہوا بھی نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ نیکی اذان دینا اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایوجین چینل کے ناظرین، انسان کی زندگی میں خوشی، غمی، پریشانیاں، آسانیاں یہ رہتی ہے۔ بعض اوقات پریشانیاں جب ڈیرہ ڈالی ہوئی ہوتی ہیں اس وقت انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا، یا بعض اوقات وہ اس کے حل کی طرف نہیں بڑھ پاتا۔ جب انسان پر پریشانیاں آئیں، آزمائشیں آئیں تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ بہترین حل یہ بھی ہے کہ اسے اذان دہرانی چاہیے، اور اذان یہ سمجھیے کہ ایک بندے کے حق میں دعا بھی ہے نا، کہ
کہ بندہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گویا کہ حمد کر رہا ہے، اس کی کبریائی بیان کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ گویا اللہ کا ذکر کرنے کے بعد اگر بندہ دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان کے متعلق آپ نے سنا، میں یہاں پر یہ بات ضرور جو ہے وہ ایڈ کروں گا کہ اذان بھی کہیں اور اس طرح کی پریشانیوں میں پلیز اپنے لیے دعا بھی کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا کریں۔ بندہ سارے معاملات میں جو ہے وہ الجھا ہوا ہے، لیکن جہاں سے اس کو حل ملنا ہے وہ اس کو بھول جاتا ہے۔ آپ ایک بات کا جواب اپنے آپ سے لیجئے، جب پریشانی آتی ہے، زلزلے آتے ہیں، آندھی طوفان جب ان کا ماحول رہتا ہے، تو بتائیے یہ سب بھیجنے والا کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ سب اللہ ہی کی جانب سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی کے حکم سے ہوائیں چل رہی ہوتی ہے، ہر نظام اللہ تبارک و تعالی ہی کی جانب سے چل رہا ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا نظام اللہ تبارک و تعالی ہی چلا رہا ہے، وہی خالق و مالک ہے، اور یہ اس کی سلطنت ہے نا۔ بادشاہ اپنی سلطنت میں جو چاہے کرے، رب تبارک و تعالی بھی اپنی سلطنت میں جو چاہے فرمائے۔ ہمارے لیے جو بھی دن ہو، چاہے وہ ہمارے حق میں کیسا ہی ہو، یہ سب رب تبارک و تعالی ہی کی جانب سے ہے۔ تو ہمیں پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں اذان کی طرف اور اس کے علاوہ دعا کی طرف بڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ الکریم ہماری پریشانی حل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اور ہمیں رب تبارک و تعالی پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے یاد رکھیں کہ یہ عمل کرنا چاہیے۔ میں نے طریقہ تو بتایا کہ اذان کہنی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ توکل رب پر ہونا چاہیے کہ یہ پریشانی دور کرنے والا میرا رب ہے، یہ آزمائشوں سے مجھے نکالنے والا میرا رب ہے۔ اگر بندے کا بھروسہ ان ورد و وظائف میں اور اس طرح کے اعمال کرنے میں اگر رب پر ہونا، تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی پر جو بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے غموں کو دور کر دیتا ہے، اللہ اس سے آزمائشوں کو دور کر دیتا ہے، اللہ اس کے مقدر میں بھلائیاں لکھ دیتا ہے۔ یاد رکھیں بھروسہ اسباب پر نہیں، خالق اسباب پر ہونا چاہیے۔ ہم جو دوائیاں کھاتے ہیں نا، یہ دوائیاں ہیں، شفا ملنے کا ایک سبب ہے، لیکن حقیقت میں شفا دینے والا رب تبارک و تعالی ہے۔ ہمیں دوائیاں بھی استعمال کرنی ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے، بلکہ توکل اس چیز کا نام ہے کہ بندہ اسباب کو بھی اختیار کرے اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، اس پر بھروسہ رکھے۔ جیسا کہ آندھی طوفان کے معاملات ہیں اور دیگر اس طرح کی چیزیں ہیں، تو یقیناً بندے کو جان بچانے کے لیے دیگر جو سہولتیں ہیں ان کا بھی استعمال کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بندہ وہیں پر کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں، بعض ایسی مینٹلٹی کے بندے ہوتے ہیں، جب کرونا وائرس کی جب وبا چلی، چونکہ وبا، زلزلہ اور اذان ہی کا تذکرہ چل رہا ہے، تو یہ فوراً یہ واقعہ یاد آیا کہ بعض لوگ اس طرح کی باتیں کرتے نظر آتے تھے کہ یار مجھے کچھ نہیں ہوگا، یار میرے ساتھ کچھ نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ کرونا وائرس کا معاملہ ہوا اور وہ بھی بیچارے دنیا سے چلے گئے۔ اس طرح کی چیزوں کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ انسانی جسم ہے، انسانی جسم پر اثر مرتب ہو سکتے ہیں۔ یہ توکل نہیں ہے کہ بندہ اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دے اور جناب کہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ دوائیوں کا بھی استعمال نہیں کر رہا، وہ جو گائیڈ لائنز ہیں ان کا بھی استعمال جو ہے وہ نہیں کر رہا، ان کو بھی فالو نہیں کر رہا، اور بندہ کہے مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں یہ توکل نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف ہے۔ یہ ایسی بات ہو گئی جیسے کہ کوئی بندہ چھت پر سو رہا ہے، آس پاس باؤنڈری نہیں ہے، اور اس کی جو ہے نا وہ بولتے ہیں نا کہ وہ کروٹ کھانے کی بھی عادتیں ہیں، اور کہیں کہ میں نیچے نہیں گروں گا، مجھے رب پر بھروسہ ہے، میرا رب مجھے گرائے گا نہیں۔ تو بھائی یہ تو اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے والی بات ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اونٹوں کو باندھ کر رب پر بھروسہ کرو کہ رب میرے اونٹوں کی حفاظت فرمائے گا۔ اب بندے نے اونٹ کو کھلے چھوڑ دیے اور کہتا کہ رب میرے اونٹوں کی حفاظت فرمائے گا، تو یہ بے وقوفی ہے۔ توکل یہ ہے کہ ان چیزوں کی حفاظت کی جائے اور پھر رب تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھا جائے کہ رب میری اس چیز کی حفاظت فرمائے گا۔ یہی مثال آپ گھر کی لے لیجئے۔ کوئی بندہ گھر میں کوئی لاک نہ لگائے، باہر سفر پر جائے، لاک نہ لگائے، سارے دروازے کھلے ہوں اور کہیں کہ میرا رب حفاظت فرمانے والا ہے، میں نے اذان کہہ دی ہے، میں نے دعائیں پڑھ دی ہیں، اب ساری چیزیں محفوظ ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے۔ لاک لگا دیں، اسباب پر جو ہے وہ عمل کریں، اسباب کو کمپلیٹ کریں،
اس کے بعد میں پھر رب پر بھروسہ کرے، رب تبارک و تعالیٰ پھر جی انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ یہ اعتقاد رکھے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ گھروں میں چوری کے مسائل بہت زیادہ عام ہیں، ہر دوسرا بندہ کہہ رہا ہوتا ہے میری چیز یہاں پر تھی ملی ہی نہیں ہے۔ اچھا اگر یہ سوچے تو خود اس کی اپنی غلطی اس میں ہوتی ہے، یہ پریشانی جو اس کو پہنچی ہے اسی کے سبب پہنچی ہے کہ اس نے چیز توجہ سے نہیں رکھی تھی تو حفاظت کے ساتھ نہیں رکھی۔ اب جب کہ وہ وہاں پر نہیں ہے تو اب یہ کئی لوگوں کو گھر پہ جو ہے وہ بولتے ہیں نا، وہ الزام والے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، یہ چیز اس نے لی ہے، یہ چیز اس نے لی ہے، یہ چیز اس نے لی ہے، اور اس طرح کی باتیں جو ہے وہ گھر میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، چیزوں کی حفاظت کریں، پریشانیاں آئیں ہی نہیں وہیں سد باب آپ کر لیں، اور جب پریشانیاں آ جائیں تو پھر جو میں نے چند ایک چیزیں آپ کو بتائی ہیں، اذان بھی کہنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی ہے، یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ انشاءاللہ الکریم یہ اعمال ہم اپنائیں گے، اوراد و وظائف کو ہم عمل میں لائیں گے تو اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ اور بڑی پیاری حدیث میں نے یہاں پر ذکر کی ہے کہ جو صبح کو اذان کہتا ہے، سبحان اللہ، شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو اپنے عذاب سے امن عطا فرما دیتا ہے۔ کیا معلوم کہ ہم پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہو، سخت طوفان آنے والا ہو، یا اس طرح کی بیماریاں جو ہے وہ اترنے والی ہوں، لیکن اذان کی برکت سے وہ محفوظ اور مامون ہم اس سے قرار دے دیے جائیں۔ اذان یہ بڑی برکت والا جو ہے وہ عمل ہے، اذان بڑی نیکی والا عمل ہے، ہمیں اس کو کرنا چاہیے۔ اور مساجد کی جو اذان ہوتی ہیں ہمیں اسے بھی سن کر جو ہے وہ جواب والی ترکیب کرنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانائے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین۔